الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق اللہ العظیم. زندگی کا ہر شعبہ سیکھنے کی چیز ہے، جیسے نماز کا طریقہ، روزے کے احکام، حج عمرے کے مسائل، تجارت کے حلال اور حرام سیکھنے کی چیزیں ہیں. ایسے ہی ازدواجی زندگی، بیوی شوہر والی زندگی، ساس سسر بننے والی زندگی، اولاد کی تربیت بھی سیکھنے کی چیز ہے. بغیر سیکھے کے جو کام بھی کیا جاتا ہے اس میں جو نقصانات ہر آدمی جانتا ہے، بھگتتا ہے. گاڑی سیکھے بغیر گاڑی چلانا، تعمیری کام سیکھے بغیر تعمیری کام شروع کر دینا، اس میں جو نقصانات بھگتتا ہے، جان اور مال کی تباہی آدمی دیکھتا ہے. ہر آدمی کو اس بات کا احساس ہے. ایکسیڈنٹ کے بعد بھی سیکھتا ہے، حادثوں کے بعد بھی سیکھتا ہے، لیکن حادثوں کے بعد سیکھنے میں کافی نقصان اٹھا چکا ہوتا ہے. ہاتھ ٹوٹ گئے، پیر ٹوٹ گئے، وقت ضائع ہو گیا، تعلقات خراب ہو گئے. اس کے بعد انہوں نے ڈرائیونگ کو سیکھا، گاڑی چلانا سیکھا، اور پھر اطمینان سے اپنی اولاد ملازمت کے لیے جانا شروع ہو گئی، دو پیسے کمانے کے قابل ہو گئی. اس لائن کی ہدایات کیا ہیں؟ کمانے کے ضابطے، خرچ کرنے کے اصول. ہم ایسا محسوس کرتے ہیں کہ ہم زندگی میں بہت سی چیزیں سکھائے بغیر ہم اپنی اولاد سے امید لگائے بیٹھے ہیں. بہت سی چیزیں ہم اپنے شاگردوں کو سکھائے بغیر امید لگائے ہم ان سے بیٹھے ہیں کہ آپ سے یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے. مہمان کا اکرام کیسے کیا جاتا ہے؟ مہمان کو پانی کیسے پیش کیا جاتا ہے؟ دسترخوان کیسے بچھایا جاتا ہے؟ مہمان کو کیسے رخصت کیا جاتا ہے؟ یہ آداب اور روایات ہم نے سکھائے ہی نہیں. اور اب ہم امید رکھیں کہ میرے بچے نے عمل کیوں نہیں کیا، میری بیٹی نے عمل کیوں نہیں کیا. بغیر سکھائے کہ امید رکھنا، بغیر سکھائے کہ غلطی نہ کرنے کا مطالبہ کرنا. آپ سے غلطی نہیں ہونی چاہیے، سکھایا ہی نہیں ہے تو غلطی کیوں نہیں ہوگی؟ سکھانے اور سیکھنے کی ضرورت ہے. زندگی کا ہر قدم اللہ کے نیک بندوں کی زندگیوں میں یہ خوبی بہت پائی جاتی تھی کہ دوستی کے آداب کیا ہیں بیٹا؟ کپڑے پہننے، عید کے دن سے پہلے عید کے دن، نکاح سے پہلے نکاح کی زندگی کے اتار چڑھاؤ. ہمارا نکاح ہوا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. ایک ماموں سسر تھے، عالم دین اور قاری بھی تھے.
وہ جب رخصت کرنے لگے مجھے اور ہمارے گھر والوں کو بٹھایا. دسیوں چیزیں جائز ناجائز قسم کی جاتی ہیں، لیکن نصیحت اور اجتماع کے لیے وقت نہیں دیا جاتا ہے. انہوں نے مجھے اور ہمارے گھر والوں کو بٹھا کر کہا، اور محل بنا کر اس نے سارے وزیروں سے مطالبہ کیا کہ مجھے ایسا جملہ اس محل پر لکھنا ہے جو ہر زمانے میں چل سکتا ہو. وزیروں نے کہا ہمارا بادشاہ بہت کامیاب ہے، تو اب ہے، آئندہ تو نہیں رہے گا، اور گزشتہ زمانے میں تو تھا نہیں. اور دوسروں نے دوسری باتیں کہی. بادشاہ نے کہا نہیں، مجھے ایسا جملہ بتاؤ جو ہر زمانے میں یہاں پر فٹ ہو سکتا ہو. تو ایک وزیر نے کہا کہ یہ بھی گزر جائے گا، یہ حالات بھی گزر جائیں گے، یہ حالات بھی گزر جائیں گے. دنیا کا فانی ہونا، زندگی کے حالات کا ایک رخ پر ہمیشہ باقی نہ رہنا، اس کو بتلانے والا ایک جملہ کہ یہ بھی گزر جائیں گے، یہ حالات بھی باقی نہیں رہیں گے. تو بادشاہ بہت خوش ہو گیا. اس نے کہا یہ بات ہے، خوشیاں ہمیشہ نہیں رہتی ہیں، غم بھی ہمیشہ نہیں رہتے ہیں، دولت بھی کسی کے ساتھ ہمیشہ چمٹی نہیں رہتی ہے، اور کسی کی صحت بھی ایک رخ پر باقی نہیں رہتی ہے. حسن و جمال بھی ڈھل جاتا ہے، جسم کی طاقت بھی آدمی کی دن گزرتے گزرتے کمزور ہوتی چلی جاتی ہے. تو کوئی آدمی دھوکے میں نہ رہے، بے صبرا پن نہ آ جائے یہ کیوں ہو گیا، میرے ساتھ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا. حالات میں جمنے کی استعداد آدمی کے اندر پیدا ہوتی ہے، پہلے سے ہی دنیا کی حقیقت کا اندازہ ہو. تو یہ ایک جملہ کہ یہ حالات بھی گزر جائیں گے، اصل مسئلہ تو آخرت کا ہے. یہ حالات بھی گزر جائیں گے، اس جملے نے زندگی کے کتنے صدموں کو آسان کر دیا. وقت دینا چاہیے، شادیوں کی ہمہ ہمی، فنکشنز کی ہمہ ہمی. عقیقہ کرنا ہے، عقیقہ سیکھو تو صحیح. جہاں پر مال لگانا ہے وہاں پر مال نہیں لگائیں گے، جہاں نہیں لگانا ہے وہاں پر لگائیں گے. جہاں وقت دینا ہے وہاں پر وقت نہیں دیں گے، اور جہاں وقت دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہاں پر گھنٹوں دنوں خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم خاندان کی مہمان نوازی کرنا چاہتے ہیں. ہمارا خاندان بہت بڑا ہے، مہمان نوازی کا جذبہ بڑا پیارا ہے، خاندان کی صلہ رحمی کا جذبہ بہت اچھا ہے، اسلام بھی مطالبہ کرتا ہے. لیکن مہمان نوازی کے جذبات شادی میں صرف دکھانا، ہدیہ اور تحفہ گفٹ دینے کے معمول، گفٹ دینے کا شوق صرف شادی بیاہ کے موقع پر، کھانے کی 5 قسمیں صرف شادی کے موقع پر. خاندان میں ایک بیمار ترس رہا ہے علاج کے پیسے کے لیے، خاندان میں ایک بھائی انتظار کر رہا ہے کہ کوئی تعلیمی فیس اس کی ادا کر دے، خاندان کا ایک بیمار ترس رہا ہے کہ کوئی اسے ناشتہ پہنچا دے، خاندان کی ایک دادی نانی انتظار کر رہی ہے کہ کوئی اسے دواخانہ لے کر چلی جائے. لیکن وہاں پر نہ وقت دینے والے ہیں، نہ وہاں پر مال خرچ کرنے والے ہیں. شادیوں کے موقع پر ملاقاتیں ہیں، دوسری ناگواریوں کے موقع پہ ملاقاتیں نہیں ہیں. عام اجتماع کیجیے، اپنے پورے بیٹے بیٹیاں چھوٹے بڑے سب جمع ہو جائیے، فارم ہاؤس میں جمع ہو جائیے،
بڑے ہال میں جمع ہو جائیے، قیمتی کھانے بنائیے، دن بھر کا اپنی اولاد اور اپنی تربیت کا اجتماع رکھ لیجئے، اپنی اولاد کی مستقبل کا فیصلہ کیجئے، مجھے اپنی اولاد کو کیا بنانا ہے، کس بچے کو کہاں پر کس لائن میں مجھے چلانا ہے، اس ملک کے اندر کیا حالات بدل رہے ہیں، کیا کیا نئے نئے چیلنجز پیش آ رہے ہیں، ہمارے گھروں میں پڑے رہنے والی ماؤں کے اوقات کا استعمال کیسے ہو سکتا ہے، جائیداد کی تقسیم کے اسلامی اصول کیا ہیں۔ اب ہمیں اپنا اسکول قائم کرنے کے سلسلے میں ہم کیا کوشش کر سکتے ہیں۔ یہ کئی مسائل ہیں، یہ کئی عنوانات ہیں جس پر ایک خاندان اپنے پورے خاندان کا اجتماع کرتے ہوئے اس پر پیسے خرچ کر سکتا ہے، اس پر اپنی صلاحیتیں جھونک سکتا ہے، لیکن اس پر لگانے کے بجائے جو زیادہ ضروری ہے ایسی رسموں پر لگایا جاتا ہے جس کو پورا معاشرہ بھگت رہا ہے۔ جب لڑکی کا نکاح ہوتا ہے تو یہ عورت بھیگی بلی بن جاتی ہے، یہ معاشرہ دبنے لگ جاتا ہے، اور جب یہی اپنے بیٹے کی شادی کرتی ہے تو شیر بن جاتی ہے۔ جب یہ بیٹی کا نکاح ہو رہا ہے تو اس وقت بڑے دبے کچلے انداز میں انہوں نے تو ہم سے یہ بھی کہہ دیا، انہوں نے تو یہ سامان بھی مانگا ہے، انہوں نے تو آ کر میری بچی کے آنسو دل توڑ دیا، انہوں نے آ کر بڑے سخت بول دیے۔ اور پھر جب دوسری لڑکی کو دیکھتی ہے اپنے لڑکے کے نکاح کے لیے، اس کی روش بھی کوئی بدلی ہوئی نہیں ہوتی ہے۔ تو بہت مبارکبادی کے قابل ہیں۔ ہماری خواہش رہتی ہے نکاح کے موقع پر بات کرنے اور سننے میں یکسوئی نہیں رہتی ہے، اور ایسے موقع پر جوڑ لینے میں سب کے ذہن فارغ بھی ہوتے ہیں، کہنے سننے کا موقع بھی ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات، اپنی خاندانی زندگی میں، گھریلو زندگی میں مشورے کے نظام، مشورے کی سنت کو زندہ کرو۔ اپنی بیوی سے مشورہ، اپنی ماں باپ سے مشورہ، اپنی اولاد سے مشورہ، اپنی بہوؤں سے مشورہ، مکان بنانے کا مشورہ، نکاح کا مشورہ، کاروبار کے بڑھانے بچانے کا مشورہ۔ مشورے کی سنت نہ ہونا یہ خاندانوں کے بکھیرنے کا ذریعہ بن رہی ہے۔ مشورے کی سنت کا گھریلو زندگی میں چھوڑ دیا جانا بدگمانیوں کے پیدا کرنے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ قرآن بھی بڑا عجیب ہے۔ قرآن کہتا ہے، بیوی شوہر کی زندگی کے مسئلے میں کہتا ہے، فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ، اگر بیوی شوہر ایک دوسرے کی رضامندی کے ساتھ یا مشورے سے بچے کا دودھ چھڑانا چاہے تو دودھ چھڑا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دودھ چھڑانا کتنی چھوٹی چیز سمجھی جاتی ہے، اور قرآن نے وہاں پر مشورے کا لفظ استعمال کیا کہ اگر دودھ چھڑانا چاہتے ہوں بیوی شوہر باہمی مشورے سے، ایک دوسرے کی رضامندی سے، کسی خاص سبب سے، 2 سال کی عمر ہو گئی کافی ہے، 2.5 سال کی عمر ہو گئی کافی ہے، مشورے کا نظام۔ میں اپنے ماں باپ کے تجربے سے فائدہ کیوں اٹھانا نہیں چاہتا؟ میں اپنے ساس سسر کے تجربات کی قدر کرنا کیوں نہیں چاہتا؟ میں اپنی بیوی سے مشورہ نہیں لوں گا تو اپنی زندگی کے سکھ دکھ میں بیوی کو شریک کیسے کروں گا؟ اگر بہو کو میں اپنے مشورے میں شریک نہ کروں
تو پھر بہو اپنے آپ کو اس گھر کا فرد کیسے سمجھے گی جب اس کو اجنبی بنا کر گھر سے کاٹ کے رکھا جائے؟ اور جن امور میں داماد کو مشورے میں شریک کرنا مناسب ہے اس کو شریک نہ کیا جائے تو اسے بھی اپنی زندگی سیکھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ تو پہلا عمل جس کی ہمیں عادت ڈالنا چاہیے اپنی گھریلو زندگی میں بھی، وہ ہے مشورے کا مزاج۔ ٹھنڈا ماحول بناؤ، وقت طے کرو، چلتے چلاتے نہیں، غصے کے دباؤ میں نہیں، جذبات کے ابال میں نہیں، محبت اور اعتماد کا ماحول، محبت اور اعتماد کا ماحول۔ محبت اور اعتماد کے ماحول میں جب مشورے ہوتے ہیں تو واقعی برکتیں ہوتی ہیں، نہیں ہونے کے کام بھی ہو جاتے ہیں، فقیر مالدار ہو جاتے ہیں۔ اور مشورے کی زندگی، مشاورتی ماحول نہ ہونے کی وجہ سے بڑے بڑے خاندان بکھر جاتے ہیں، بڑے بڑے کاروبار بٹ جاتے ہیں۔ دوسری بات، اپنے آپ کو محتاج اصلاح سمجھنا۔ میں اپنی اصلاح کا محتاج ہوں، میرے ساتھ میرا نفس لگا ہوا ہے، میرے ساتھ میرا شیطان لگا ہوا ہے، میرے ساتھ میرے بدعملیوں کی نحوست لگی ہوئی ہے۔ مجھے علماء کی صحبت جیسے ملنا چاہیے نہیں ملی ہے، میرے نفس کی تربیت جیسی ہونی چاہیے ویسے نہیں ہوئی ہے۔ میں نے نہیں سیکھا ہے کہ مثالی ساس کیسے ہوتی ہے، میں نے نہیں سیکھا ہے کہ مثالی سسر کیسے ہوتا ہے، میں نے سیرت کے اس حصے کو نہیں سنا ہے کہ بہو کو ساس کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے۔ پوری اسکول کی پڑھائی میں اس ڈاکٹر انجینئر کو نہیں بتایا گیا کہ حق کیا ہے اور حد کیا ہے، کہ بیوی میں، ماں میں، اولاد میں اور باپ میں، کاروبار میں اور گھریلو زندگی میں کیسے بیلنس کرنا ہے۔ یہ مجھے پورے 16 سال کی پڑھائی میں نہیں سکھایا گیا، اس لیے میں محتاج تربیت ہوں، میں محتاج اصلاح ہوں۔ جب تک یہ جذبہ آدمی کے اندر پیدا نہیں ہوگا اس کی کامیابی کا سفر شروع نہیں ہو سکتا ہے۔ آدمی اپنے آپ کو جب تربیت کا محتاج سمجھتا ہے، اپنی اصلاح کا محتاج سمجھتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس بھی جاتا ہے۔ لیب میں گئے بغیر ہر آدمی اپنے آپ کو صحت مند ہی سمجھ رہا ہے۔ جب ٹیسٹ کرواتا ہے شوگر کا اور فل چیک اپ کراتا ہے تو پتہ چلا کہ کولیسٹرول بھی نکلا، فل چیک اپ کرایا تو پتہ چلا کہ شوگر بھی بڑھی ہوئی ہے، اس کے بعد پتہ چلا کہ فلانا مادہ بھی جسم میں اضافہ ہو چکا ہے۔ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھا تو پتہ چلا کہ میرا غصہ بھی بے لگام ہے، مجھے اس موقع پر فلانا کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ دوسری بات ہے میرے عزیزوں، پہلے ہے مشاورتی ماحول زندہ کرو، اور دوسرا ہے اپنے آپ کو تربیت کا محتاج سمجھو، قدم قدم پر پوچھ کر چلنے کا محتاج سمجھو۔ تیسری بات، التأنی من اللہ والعجلۃ من الشیطان۔ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے اور طبیعت کا ٹھہراؤ اور تدبر کی صلاحیت، مزاج کی نرمی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ جلد بازی نہیں، آدمی کاروبار میں جلد بازی، فیصلے میں جلد بازی، بدگمانی کرنے میں جلد بازی، کسی کے بارے میں
رشتہ توڑنے میں جلد بازی، رشتہ کرنے میں جلد بازی جلد بازی نہیں ہے۔ جلد بازی اور جذباتیت نقصان دہ ہے، اس سے اپنے آپ کو آدمی بچائے۔ زندگی کے بہت سے قدم آتے ہیں، کوئی زمین خریدنا تھا، تھوڑا سا ٹھہر کر بھی فیصلہ کیا جا سکتا تھا، جلدی میں زبان دے دیا۔ کسی کاروباری سے تعلق باقی نہیں رکھنا تھا، جلد بازی میں کہہ دیا بھئی آج کے بعد میرا آپ سے اس سلسلے کا تعلق نہیں رہے گا۔ سوچ کر بھی کہا جا سکتا تھا، سوچ کر بھی کہا جا سکتا تھا۔ جلد بازی کا مزاج نکالو، جلد بازی بہت نقصان دے گی۔ فلانا آدمی سوتا رہ گیا، اسے پتہ نہیں ہے میں بیمار ہوں، وہ چاہتا تو میری مزاج پرسی کرتا تھا، کر سکتا تھا، لیکن اس نے میری مزاج پرسی نہیں کی، بدگمانی دل میں بسا لیا، بدگمانی دل میں بسا لیا۔ حالانکہ وہ بھی راتوں کا جاگا ہوا، وہ بھی طبیعت اس کی خراب، اس کے علم میں ہی نہیں کہ واقعی میں بیمار ہوں اور میری عیادت ہونی چاہیے۔ فون نہیں اٹھایا، فون نہیں اٹھایا، میں نے دن بھر آپ کو فون کیا، آپ نے فون نہیں اٹھایا، اپنے دل میں بدگمانی۔ آپ نے فنکشن ہال میں مجھے دیکھا، سلام نہیں کیا آپ نے مجھے نظر انداز کر دیا۔ پتہ نہیں میں بڑا بھائی ہوں آپ کا، میں آپ کے والد ہوں، میں آپ کی ساس ہوں، میں آپ کی خوش دامن ہوں، میں آپ کا سالہ ہوں، میں آپ کا بہن بھائی ہوں، آپ نے مجھے سلام نہیں کیا، دسترخوان پر پوچھا نہیں۔ بڑے بڑے لوگ بڑی گاڑیوں میں پھرنے والے نہیں ہوتے، بڑے مکانوں میں رہنے والے نہیں ہوتے، بڑے ظرف والے بڑے لوگ ہوا کرتے ہیں، بڑے اخلاق والے بڑے ہوا کرتے ہیں۔ جلد بازی کا مزاج یہ انتہائی نقصان دہ ہے۔ چوتھی بات اس موقع پر جو ہم سب کے لیے ضروری سمجھ میں آئی، حقوق اور حدود کو جانو، رائٹس اور لیمٹس کو جانو، اپنی حد سے آگے نہ نکلو۔ گاڑی پر، سڑک پر مجھے کس حد میں چلنے کی اجازت ہے؟ ایک سالے کو پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے اپنی بہن کی زندگی میں کس قدر مداخلت کرنے کی اجازت ہے۔ ایک داماد کو پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے اپنے سسرالی زندگی میں کتنا انوالو ہونے کی اجازت ہے۔ آپ نے میری سالی کا نکاح کر دیا، مجھے بلایا بھی نہیں بیٹھک میں۔ ارے بھائی آپ کو کیسے بلایا جاتا؟ اس پر ناراضگی، حد کا پتہ نہیں ہے۔ ساس کو اپنی حد کا پتہ نہیں ہے۔ دن میں کیسے پردہ ڈال دیا آپ نے، سن کر بھی بڑی شرم آتی ہے جب لوگ آ کر سناتے ہیں آج آپ کے بال کیسے بھیگے ہیں۔ اپنی حد بھی جانو۔ داماد پر پریشر کر دیا، یہ کاروبار نہیں فلانا کاروبار کرو، فلانے سے مت ملو، تمہیں یہ کرنے کی اجازت نہیں۔ اپنی حد کو جانو، اپنی حد کو جانو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شریعت عطا فرمائی ہے، پوری شریعت کا خلاصہ دو الفاظ ہیں، حقوق اور حدود، رائٹس اور لیمٹس، رائٹس اور لیمٹس۔ ایک لڑکی کو ایک گھر میں دے دیا گیا، بھئی مجھے کس سے پوچھنا ہے، میری زندگی کا امیر میرا شوہر ہے، اور پھر جب تک میں ان کی ماں کا دل نہیں جیتوں گی اس وقت تک میرا گھر آباد نہیں ہو سکتا ہے۔ میرا اصل گھر وہ نہیں ہے جہاں میں پیدا ہوئی ہوں، میرا اصل گھر وہ ہے جہاں پر میرا نکاح ہوا ہے، جہاں پر میرا نکاح ہوا ہے وہ میرا اصل گھر ہے۔ جہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے وہ ذمہ داری سیکھنے کی جگہ ہے، جہاں لڑکی نکاح کر کے دی جاتی ہے وہ ذمہ داری نبھانے کی جگہ ہے۔ تو ذمہ داری سیکھنے کی جگہ، ذمہ داری نبھانے کی جگہ۔ ایک سمندن کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں اپنی بیٹی سے کہوں کہ بیٹا اپنی ساس سے اجازت لے کر آنا۔ کیا آپ نے اپنے ساس سے اجازت لے لی ہے؟ کیا آپ ان کی خوش دلی سے آ رہی ہیں یا ناراضگی میں چھوڑ کر آ رہی ہیں؟
نکاح کے بعد تمہاری دو مائیں ہیں، ایک ماں جس نے تمہیں جنا ہے، اور دوسری ماں جو تمہیں اللہ نے نکاح کی نعمت کی وجہ سے دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے، قرآن نے سسرالی خاندان کو نعمتوں میں گنایا ہے، نعمتوں میں گنایا ہے۔ ایک شوہر کو پتہ ہونا چاہیے کہ میری ذمہ داری ہے، سب سے بڑا حق شوہر پر اپنی بیوی کی مالی ذمہ داریوں کو اور جانی ذمہ داری کو پورا کرنا، ازدواجی ذمہ داری کو پورا کرنا۔ بیوی کے لیے سوائے شوہر کے کوئی نہیں ہوتا ہے۔ ماں کے لیے اور اولاد بھی ہے، باپ کے لیے اور اولاد بھی ہے، بہنوں کے لیے اور بہنیں بھائی بھی ہیں، لیکن بیوی کی ذمہ داریاں اللہ تعالی نے پورے شوہر پر ڈالے ہیں۔ تصویر کا ایک رخ تو یاد ہوتا ہے، دوسرا رخ یاد نہیں ہوتا ہے۔ اگر سجدے کا حکم ہوتا تو عورتوں سے کہا جاتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرتی۔ ایک تقدس کا مقام شوہر کا بتلایا گیا۔ خدائے مجازی اسے کہا جاتا ہے۔ اردو زبان میں خدائے حقیقی تو اللہ ہے، خدائے مجازی شوہر کو کہا جاتا ہے۔ لیکن میرا خدا مجھے کتنا معاف کرتا ہے، میرا خدا میرے اوپر کتنی ستاری کرتا ہے، میرا خدا میری حاجتوں کو کتنا پورا کرتا ہے۔ شوہر کو بھی جیسے اپنا مقام اور منصب یاد ہے، ویسے اس کو اپنی ذمہ داری بھی یاد ہونا چاہیے۔ مقام اور منصب جب ہی ملتا ہے جبکہ آدمی اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے۔ پنکھے کا مقام سر پر ہے، اسی وقت تک ہے جب تک کہ پنکھا اپنا کام کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہر رشتے کا مقام حقیقت میں اسی وقت باقی رہتا ہے جبکہ اس رشتے کے ساتھ کی ذمہ داریاں آدمی پورا کرے۔ بڑوں کو یاد رہنا چاہیے، چاہے میرا داماد ہو، چاہے میری بہو ہو، چاہے میرا بیٹا ہو، چاہے میری بیٹی ہو، چاہے میرا بھائی ہو، چاہے میری بہن ہو، یہ سب سیکھ رہے ہیں، ان پر ابھی ذمہ داری پڑی ہے، انہیں چلانا چلنا سکھانا ہے مجھے۔ کاروبار پر بٹھایا، باپ سکھاتا ہے آہستہ آہستہ۔ آج تک تو یہ اسکول اور کالج میں ہی جا رہا تھا، آہستہ آہستہ سکھاتا ہے۔ اسی طریقے سے مائیں اپنے گھر میں سکھاتی ہیں، بیٹے ایسے پکایا جاتا ہے، ایسے بچت کی جاتی ہے، ایسے کپڑے دھوئے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے بچے کو سکھاؤ۔ اس کو اتار چڑھاؤ کا اندازہ نہیں ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ کس رشتے کو کیسے وقت دیا جانا چاہیے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ کس رشتے کو کیسے وقت دیا جانا چاہیے۔ پودوں کو وقت دیا جاتا ہے، پانی کی سینچائی کی جاتی ہے تو پودے اگتے ہیں۔ پودوں کو پانی نہیں دیا جاتا، وقت نہیں دیا جاتا تو پودے مردہ ہو جاتے ہیں، سوکھ جاتے ہیں۔ رشتوں کو وقت نہیں دیا جاتا ہے تو رشتے بھی دفن ہو جاتے ہیں، رشتے بھی سکڑ جاتے ہیں، رشتے بھی سوکھ جاتے ہیں۔ بچیوں کو سکھانا ہوتا ہے کہ ابھی امید سے ہو تو کیسے رہنا ہے، زچگی کا موقع آیا تو کیسے پرہیز کرنا ہے، سویرے جاگ جاؤ گی وقت میں کیسے برکت ہوگی، رات میں کیسے جلدی سویا جا سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس سے پہلے اس لڑکے کو کوئی تجربہ نہیں تھا، اس سے پہلے اس لڑکی کو کوئی تجربہ نہیں تھا۔ یہ لڑکا کل تک صرف ایک عام لڑکا تھا، بیٹا تھا، بھائی تھا، اب داماد بن جاتا ہے، کہیں ہمزلف اور ساڑو بن جاتا ہے، اب کہیں باپ بن جاتا ہے۔ یہ کئی ذمہ داریاں ایک ساتھ پڑ جاتی ہیں۔ کل تک یہ بیٹی تھی،
نکاح ہوتے ہی یہ لڑکی بیوی بن جاتی ہے، کچھ ہی مہینوں میں ماں بننے کے قابل ہو جاتی ہے، کچھ ہی سالوں میں دو چار بچے بھی ہو جاتے ہیں، پھر وہ جٹھانی بھی ہوتی ہے، دیورانی بھی ہوتی ہے۔ تو ان سب ذمہ داریوں کا بوجھ ایک ساتھ یہ آنے والی نسل پر پڑ جاتا ہے، تو یہ ذمہ داریاں سکھانا پڑتا ہے۔ یہ ذمہ داریاں سکھائے بغیر ناراضگی کوئی سمجھداروں کا طریقہ نہیں ہے۔ یاد رکھنا بہت اچھی طرح، جب بچہ گر جاتا ہے بھری محفل میں تو اس کی نظر اپنی چوٹ پر نہیں ہوتی ہے، لوگوں کے چہروں پر ہوتی ہے۔ اس کی نظر اپنی چوٹ پر نہیں ہوتی، کیسے مار لگا ہے، وہ لوگوں کے چہرے دیکھتا ہے۔ اسے چوٹ سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے لوگوں کی نگاہوں میں گرنے کی وجہ سے۔ اپنے شاگرد کو بھری محفل میں نصیحت سے زیادہ تنہائی میں نصیحت کرو۔ اپنی اولاد کو بے اکرامی کے ساتھ نہیں، اپنے داماد اور بہو کو بھری محفل میں نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بھری محفل کی نصیحت فضیحت ہوتی ہے، لوگوں کے مجمع میں ٹوکنے کی وجہ سے اصلاح نہیں ہوا کرتی ہے۔ جو سرجری کا طریقہ ہے وہی نصیحت کا طریقہ ہے، جو آپریشن کا طریقہ ہے وہی نصیحت کا طریقہ ہے۔ سرجری کرنے والے ڈاکٹر نے کتنے سال پڑھا ہے سرجن سے پوچھ لیجئے۔ شوگر بی پی ٹیسٹ کرتا ہے، بھئی آپ کو میرے اوپر بھروسہ ہے نہیں ہے، اگر بھروسہ ہے تو میرے سے کرا لیجئے علاج، نہیں ہے تو کسی اور جگہ کرا لیجئے۔ پھر اس کے بعد وہ تنہائی میں لے جاتا ہے، کتنے دن کا انتظار کرتا ہے، وہ مناسب موقع کی تلاش کرتا ہے، بند کمرے میں لے جاتا ہے، ضروری نرس اس کے ساتھ ہوتی ہے، جسم ڈھانک دیتا ہے پورا، اتنا ہی حصہ کھولا جاتا ہے جتنا کہ اسے چیر پھاڑ کرنے نشتر لگانے کی ضرورت ہے، اور پھر اس سے پہلے سند کر دیا جاتا ہے کہ جس سند کرنے کی وجہ سے تکلیف کم سے کم ہو۔ اور پھر سرجری کے بعد دنیا کوشش کر رہی ہے کہ داغ نظر نہ آئے، ایسا علاج ہو جائے، ایسے چمڑی کو چپکا دیا جائے کہ جس سے ٹاکے دیے گئے ٹاکوں کے نشانات نظر نہ آئے۔ چمڑی کے کاٹنے اور جوڑنے کی اتنی نزاکتیں ہیں تو نصیحت کرنے میں کتنی نزاکتیں ہیں بتائیے۔ تانا دے کے نصیحت نہیں ہو سکتی ہے، اس کے ماں باپ کو گرا کر اس کی نصیحت نہیں ہو سکتی ہے۔ تیرے ابا نے تجھے نہیں سکھلایا تو شاگرد بھی کہتا ہے مول صاحب میرے کو بولنا ہے تو بولو، ہمارا ابا کو بولو۔ تانے سے نصیحت نہیں، بے اکرامی سے نصیحت نہیں، یہ بہت بڑا زندگی کا اصول ہے۔ تو یہ بچے ہمارے سیکھ رہے ہیں، ہم سیکھ رہے ہیں، اور نصیحت کرنے کے اصول کے مطابق ہی نصیحت کی جا سکتی ہے۔ فون کے استعمال کے بارے میں جتنا بھی کہا جائے کم ہی ہے۔ فون کے استعمال کی بے اعتدالیاں بوڑھوں سے کہی جائے تب بھی کم ہے، جوانوں سے کہی جائے تب بھی کم ہے، لڑکیوں سے کہا جائے تب بھی کم ہے، لڑکوں سے کہا جائے تب بھی کم ہے۔ ہر وقت کی دعا پڑھنا نصیب نہیں ہے، ماں کے قریب بیٹھنا نصیب نہیں ہے، بیوی کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق نہیں ہے، شوہر کے آنے پر استقبال نہیں ہے، اگر حرام چیزوں سے بچ بھی گیا تو فضولیات نے اتنا مصروف کر دیا کہ قرآن کی تلاوت کا معمول پورا کرنے والے لوگ بھی کم ہی ملتے ہیں۔ تسبیح بھی بہت کم ہاتھوں میں باقی رہ گئی، 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے والے بھی
بہت کم تعداد ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے فضولیات نے ہماری ضروریات کا وقت لے لیا ہے، فضولیات نے ہماری ضروریات کا وقت لے لیا ہے۔ جیسے اسپنج کو ایک برتن میں ڈال دیجئے پورا پانی چوس لیتا ہے، ایسے ہی فون نے ہماری صلاحیتوں اور ہمارے اوقات کو چوس لیا ہے۔ بہت کم بوڑھے بوڑھیاں ہیں جنہیں تہجد کا شوق رہا، سوتے سوتے فون کا اس قدر استعمال۔ کبھی کبھی کوئی نظر آتا ہے اہتمام سے سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھنے والا، سورہ ملک پڑھنے والا، سورہ الف لام میم سجدہ پڑھنے والیاں، سورہ دخان پڑھنے والیاں، سورہ بقرہ کے آخری آیات اور سورہ حشر کی آخری آیات پڑھنے والی بوڑھیاں نظر آتی تھیں، جو فون کے مضر اثرات سے بچی ہوئی۔ اس زمانے کی پتہ نہیں کون با توفیق بندے اور بندیاں ہیں جن کو اپنے معمولات کا موقع مل رہا ہے۔ اپنے آپ پر رحم کھاؤ، اپنے آپ پر رحم کھاؤ۔ میں اپنی اولاد کے ساتھ بیٹھنے تیار نہیں ہوں، عمر ڈلتی جا رہی ہے، بہت سی قابل اصلاح چیزیں ہیں۔ میں اپنی اولاد کو پیار دینے، اسکول سے آنے کے بعد کیا ہوا، کیا جذبات پنپ رہے ہیں، بچے کے ذہن و دماغ میں کون سے افکار و خیالات صحیح غلط پیدا ہو رہے ہیں، سننے کا وقت نہیں ہے۔ اس ضرورت کو مصیبت نہ بنا لو، اس ضرورت کو اپنے اوپر اتنا نہ مسلط کر لو کہ تمہارے اللہ کے درمیان، تمہارے اور تمہاری آخرت کے بنانے کے درمیان، تمہارے اور تمہارے رشتوں کے درمیان یہ فون کا استعمال تباہی نہ مچا دے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس رشتے کو اور سارے رشتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ برکتیں دے، صحت مند اور صالح نیک نسل کے وجود میں آنے کا اللہ اسے ذریعہ بنائے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا ربنا یا غایت رغبتنا یا مأوانا یا ملجانا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہماری تربیت فرما دیجئے، ہماری تربیت فرما دیجئے، ہماری تربیت فرما دیجئے، ہماری نگاہوں میں ہمارے اپنے عیب کھول دیجئے، آپ کے نیک بندوں کی صحبت عطا فرما دیجئے، اپنی اصلاح کروانے کی توفیق عطا فرمائیے، بے لگام زندگی سے بچائیے، نفس و شیطان کے حوالے ہو جانے سے بچائیے۔ زندگی کا بڑا حصہ صلاحیتیں ضائع ہو گئی، عمریں برباد ہو گئی، نہ جیسے پڑھنا تھا پڑھا، نہ جیسے سیکھنا تھا سیکھا۔ اس عمر میں عمل کے جس مقام پر رہنا چاہیے تھا بہت پیچھے رہ گیا، بہت پیچھے رہ گیا۔ اے اللہ بچی کچی زندگی آپ کی مرضیات کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہمارے رشتوں کو بدگمانی کے حوالے نہ فرما، بے لگام غصے کے حوالے نہ فرما، جذبات و سماج کے حوالے نہ فرما، مفسدین کے فساد سے حفاظت فرما، حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما، ساحرین کے سحر سے حفاظت فرما۔ اے اللہ وہ معاملہ کیجئے جو آپ کی شان کریمی کا تقاضا ہے، وہ معاملہ نہ کیجئے جس کے ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے مستحق ہیں۔ اے اللہ ہماری نسلوں میں ولیوں کو پیدا فرما، داعیوں کو پیدا فرما، علماء اور مجددوں کو پیدا فرما۔ اے اللہ ملک کی حفاظت فرما، حج اور عمرے کے دروازے کھول دے، مراکز مدارس کی رونق کو واپس فرما۔ جو بھائی بہن جس طرح کی خدمات کر رہی ہیں، انجام دے رہی ہیں،
غیبی مددیں شامل حال فرما، دلوں کو متوجہ فرما، حالات کو موافق بنا، مخلص معاون عطا فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔